بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی انوکھا منصوبہ، جس کے مصنف ہیں علی اسد، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ان 2 متمول افراد میں سے کسی نے بھی پینٹنگ کو غور سے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس لیے کہ وہ ہماری کہانی اور روم میں پھیلی ہوئی خبروں سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہیں متاثر ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے اصل پینٹنگ کی نقل نہایت عمدگی سے تیار کی تھی۔ یکے بعد دیگرے 2 اور دولت مند افراد بیریئر بانڈز لے کر آئے اور پینٹنگ کی نقل لے کر چلے گئے۔ انہیں مبارکباد دے کر یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی بولی سب سے زیادہ تھی۔ اس روز 6 بجے تک ان کے پاس $2.25 ارب بیریئرز بانڈ کی شکل میں جمع ہو چکے تھے۔ لیونی نے نہایت دیانتداری سے بوبیو کو 28 کروڑ کے بانڈز دے دیے، کیونکہ اس نے پینٹنگ کی نقل تیار کرنے میں پورا تعاون کیا تھا۔ بوبیو نے بانڈز ایک بریف کیس میں بھر لیے اور ان لوگوں سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ لیونی اسے رخصت کرنے باہر تک گیا تھا۔ اسی اثناء میں ایلبا ٹرینو نے اپنے بھتیجے جوزف ٹرینو کو فون کیا اور کہا کہ وہ لیونی کے مکان پر آ کر اپنا حصہ لے جائے۔ جوزف ٹرینو ایک غیر اہم اور تنگ گلی والے مکان میں مقیم تھا۔ اس نے اپنے حلیے میں کافی تبدیلی کر لی تھی، اس لیے اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اس نے باقی ماندہ بانڈز کا حساب کتاب کر کے سب کے حصے بنا دیے۔ کسی نے اس کی تقسیم سے اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اتنی بھاری رقم تھی کہ اس کے بارے میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس عظیم خوشی میں ہم کوئی اچھی سی شراب کیوں نہ پئیں؟ ایلبا ٹرینو نے تجویز پیش کی۔ اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ سانتے اس کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی تھی۔ ہمارے کاروباری معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے، لیونی نے خشک لہجے میں کہا اور میز کی دراز کھول کر ایک ریوالور نکال لیا۔ مجھے ابھی اپنی کچھ ذاتی الجھنیں نمٹانا ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایلبا ٹرینو حیرت سے بولا۔ گزشتہ رات سانتے خوابگاہ سے باہر چلی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ میں سو رہا ہوں، حالانکہ میں جاگ رہا تھا۔ پھر جب وہ رات 3 بجے واپس آئی تو میں اس وقت بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے اس پر سختی کی تو اس نے اعتراف کیا کہ اس نے رات تمہاری باہوں میں گزاری ہے۔ لیونی، یہ جھوٹ ہے۔ اوہ، کیا واقعی؟ لیونی نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ تم لوگوں کے درمیان عشق و محبت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ گزشتہ رات اس نے یہ بات مجھے خود بتائی تھی۔ جب میں نے اس سے شادی کر لی اور وہ میری بیوی بن گئی تو میں نے اسے عزت دی، اس کی قدر کی، مگر وہ ذہنی طور پر تم سے منسلک رہی، تمہیں ہی پوجتی رہی۔ یقیناً تم لوگ اس دوران آپس میں ملتے رہے ہوگے اور تم نے زندگی کے ہر لمحے سے لذت کشیدگی کی ہوگی۔ آوارہ باسٹرڈ! لیونی، تم غلط سوچ رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ… تمہاری بات پر مجھے کیسے یقین آ سکتا ہے؟ لیونی نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ گندی نالی کے کیڑے، تم اس موقع پر سچ کیسے بول سکتے ہو؟ اب جب کہ میں تمہارے سامنے ریوالور لیے کھڑا ہوں، تم حقیقت کا اظہار کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے ایک مقدس عبادت گاہ سے پینٹنگ چوری کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس میں تمہارا غلیظ بھتیجا بھی شامل ہے۔ میں نے؟ ٹرینو نے چونک کر کہا۔ کیا اس منصوبے میں تم شامل نہیں ہو؟ ہاں، میں شامل ہوں، لیکن ایک مجبوری کے تحت۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو بینک میری کرکی کر لیتا اور مجھے دیوالیہ قرار دے دیا جاتا۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، مگر تم نے یہ محض تفریحاً کیا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے تم یہ اعتراف کرو کہ تم گزشتہ رات سانتے کے ساتھ تھے۔ میں ایسا کوئی اعتراف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیونی اس کی طرف مزید ایک قدم بڑھا اور اس نے فائر کر دیا۔ ایلبا ٹرینو کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے گولی ٹھیک اس کے سینے پر دل کے مقام پر لگی۔ اس نے ایک کرب آمیز چیخ ماری اور فرش پر چت گر گیا۔ چند لمحوں تک ہاتھ پاؤں پھینکتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ سینے سے نکلنے والے خون نے اس کے کپڑوں کو داغدار کر دیا تھا۔ فائر کی آواز کافی دور تک گونجی تھی، اس لیے اس کی بیوی سانتے دوسرے کمرے سے وہاں آ گئی۔ لیونی، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ گزشتہ رات تم اس کے ساتھ تھی نا؟ لیونی نے کہا اور ریوالور لے کر اس کی طرف مڑا۔ ایلبا ٹرینو کے ساتھ نہیں تو؟ اس نے حیرت سے کہا۔
تمہیں اس کا اعتراف کرنا پڑے گا، لیونی نے خوفناک لہجے میں کہا، اس لیے کہ مرنے سے پہلے ایلبا نے اس کا اعتراف کیا تھا۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس نے تمہیں گمراہ کیا ہے۔ یہ سچ ہے، تم رات کو اس کے ساتھ تھیں، میں جانتا ہوں سانتے۔ میں گھر سے باہر تو گئی تھی مگر لیونی نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تو فائر ہو گیا اور گولی سانتے کے پیٹ پر پڑی۔ وہ بھی چیخ مار کر فرش پر گر گئی، تاہم وہ فوراً ہی ہلاک نہیں ہوئی۔ اس پر تشنج طاری تھا اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو سانتے، اس سے تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ لیونی نے جھک کر سرگوشی میں کہا، رات تم اس کے ساتھ تھی نا؟ سانتے کا ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا جہاں سے خون ابل رہا تھا۔ اس کا وہ ہاتھ خون میں لتھڑا ہوا تھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ میں باہر گئی تھی نئی بینٹلے خریدنے تمہارے لیے، تمہیں سرپرائز دینا چاہتی۔ لیونی اسے چھوڑ کر بھاگتا ہوا گیراج کی طرف گیا تو وہاں سچ مچ پہلے رنگ کی ایک بینٹلے کھڑی تھی، اس کے خوابوں کی تعبیر۔ او میرے خدا، اس نے تعصب سے کہا۔ پھر وہ تقریباً دوڑتا ہوا اس کمرے میں گیا، لیکن سانتے اپنے کرب سے نجات پا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، تھر تھرانے والا جسم اب ساکت ہو چکا تھا۔ اس المناک منظر کو دیکھ کر لیونی بہت دل گرفتہ ہوا۔ اس نے اپنے ریوالور کی نال کنپٹی پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ جوزف ٹرینو نے شیو کر کے داڑھی صاف کر دی تھی اور وہ چست جینز پہنے ہوئے تھا۔ جب وہ ٹیکسی سے لیونی کے پہاڑی مکان کے قریب اترا تو اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بریف کیس تھے۔ وہاں اس وقت کوئی ملازم اور گارڈ نہیں تھا، اس لیے وہ بلا رکاوٹ اندر چلا گیا۔ اندرونی کمرے میں اسے 3 لاشیں ملیں۔ انہیں دیکھ کر اسے سکتہ سا ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے اپنے چچا ٹرینو کا سر زانو پر رکھ لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ او میرے خدا، او میرے خدا، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل رہا تھا۔ پھر جب اس کی طبیعت تھوڑی دیر بعد سنبھل گئی تو اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی۔ یسوع مسیح، یہ میں نے کیا کیا؟ وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مسیح، میری مدد کر، میں نے جو گناہ کیا ہے مجھے اس کی سزا دے، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ مجھے تو تیری سربلندی اور سرفرازی کے لیے رقم درکار تھی۔ میں تیرے بندوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے لیے ایک غلط راستہ اختیار کیا۔ مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ کافی دیر تک روتا گڑ گڑاتا رہا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ سپہر گزر چکی ہے اور شام کا دھندلکا شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ کیا کسی گاہک کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پینٹنگ نکلی ہے اور اس نے واپس آ کر سب کو شوٹ کر دیا؟ لیکن نہیں، لیونی کی میز پر بیریئر بانڈز کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ اگر گاہکوں میں سے کوئی واپس آتا تو اپنی رقم واپس لے جاتا۔ یہ بانڈز وہاں نظر نہ آتے۔ تو کیا یہ حرکت بوبیو کی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی ہے، یہ اس کی حرکت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر اس نے یہ سب بیریئر بانڈز کے لیے کیا تھا تو انہیں وہاں چھوڑ کیوں گیا تھا؟ سارے بانڈز کیوں نہیں لے گیا؟ اور ہاں، ایلبا ٹرینو نے اسے فون پر تو بتا دیا تھا کہ بوبیو اپنا حصہ لے کر چلا گیا ہے۔ تو پھر وہ وہاں سکون سے بیٹھ گیا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ ایلبا، لیونی اور سانتے۔ ریوالور صرف ایک تھا۔ کسی ایک نے 2 کو گولی ماری تھی اور پھر خودکشی کر لی تھی۔ کیا سانتے نے اپنے شوہر اور سابق عاشق کو گولی ماری؟ مگر کس لیے؟ وجہ قتل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بیریئر بانڈز لے کر غائب نہیں ہونا چاہتی تھی، ورنہ خودکشی نہ کرتی۔ وہ جھک کر جاسوسوں کی طرح لاشوں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک گولی ایلبا ٹرینو کے سینے میں لگی تھی، دوسری نے سانتے کا پیٹ کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ تیسری گولی لیونی کے دماغ کے پار ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ لیونی نے خودکشی کی ہے۔ گویا اس معاملے کا پینٹنگ کی چوری، اس کی نقلوں کی فروخت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایک ذاتی المیہ تھا، چنانچہ اسے اپنا منصوبہ ترک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جوزف نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگوں کی زپیں کھولیں اور ان میں سلیقے سے بانڈز بھر لیے۔ تھوڑی سی تلاش اور جستجو کے بعد اسے اصلی ماسک آف پیٹر مکان کے تہہ خانے سے مل گئی۔ اس نے غسل خانے سے کئی تولیے اکٹھے کر لیے اور پھر اصل پینٹنگ کو ان میں لپیٹ دیا اور تیسرے بیگ میں رکھ دیا۔ وہ چپٹا اور 4 انچ چوڑا بیگ خاص اسی مقصد کے لیے لایا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے کار کی چابی مل گئی۔ بیریئر بانڈز کے بیگ کافی بھاری تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ان بیگوں کو باہر لے گیا اور کار میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار سٹارٹ کر دی اور پہاڑی والے مکان سے نیچے آ گیا۔ 2 روز بعد ویٹیکن چرچ کی انتظامیہ کو ایک لفافہ ڈاک سے وصول ہوا
جس میں ایک پبلک لاکر کی چابی رکھی تھی۔ وہ لاکر ریلوے اسٹیشن پر تھے۔ ویٹیکن سٹی کی خصوصی پولیس اور بم سکواڈ کا عملہ وہاں پہنچا اور اس نے لاکر کھولا تو ماسک آف پیٹر اس میں رکھی مل گئی۔ وہ 4 بڑے تولیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسی روز صبح پریس کے نمائندوں کو لیونی کے ملازمین نے مکان میں بلا کر وہ 3 لاشیں دکھائیں۔ اخباری نمائندوں نے اسے محض ایک جذباتی معاملہ سمجھا۔ میاں بیوی اور سابقہ عاشق، یہ محبت کی وہ تکون تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی اور بنائے فساد تھی۔ جب پینٹنگ مل گئی تو وہ ویٹیکن چرچ کے عجائب گھر میں لگا دی گئی اور پولیس نے شہر کی ناکہ بندی ختم کر دی۔ پھر ان 12 پادریوں کو بھی رہا کر دیا جنہیں محض شبہ میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بوبیو بلیونی نے ایک وین کرائے پر لی، اس میں اپنا آرٹ کا سامان بھرا اور وہاں سے وینس چلا گیا۔ اسے لیونی کے پہاڑی مکان میں پیش آنے والے واقعات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہاں اس نے ایک ساحلی مکان خرید لیا اور ایک آرٹ سکول قائم کر لیا۔ ان 12 پادریوں کو ڈاک سے 1,000 بیریئر بونڈز ملے جو گتے کے ڈبوں میں پیک تھے۔ انہوں نے نئے ناموں سے پاسپورٹ بنوائے اور روم سے نکل گئے۔ اپنے ملکوں میں پہنچ کر انہوں نے نئی شخصیت اختیار کر لی۔ ایلبا ٹرینو کی تدفین کے بعد جزیرہ سسلی پر اس کی بیوہ مارگریٹا کو اپنے بھتیجے کا فون موصول ہوا اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ چچا کی موت کسی غلط فہمی کے نتیجے میں ہوئی ہے اور میڈیا نے محبت کی تکون کی کہانی گھڑ کر بے پر کی اڑائی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چچی، میں آپ کو اس کے سوا کچھ نہیں بتا سکتا، جوزف نے گلوگیر آواز میں کہا۔ چچا نے کچھ رقم بنا لی تھی لیکن وہ اس سے غریبوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ میں کل ڈاک سے آپ کو یہ رقم بھیج رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس سے کوئی بھی فلاحی کام شروع کر سکتی ہیں۔ ریٹا اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسرے روز ڈاک سے اسے ایک پیکٹ ملا جس میں 200 سے زیادہ بیریئر بانڈز تھے۔ انہیں کیش کرانے پر اسے 5 کروڑ امریکی ڈالرز ملے۔ اس رقم سے اس نے ایک یتیم خانہ کھول لیا۔ یوں منفی انداز سے شروع ہونے والی کہانی جو کچھ اس طرح سے بیان کی جا سکتی تھی کہ 13 پادریوں نے مل کر ویٹیکن چرچ سے ایک پینٹنگ چوری کر لی، مثبت انجام کے ساتھ ختم ہوئی کہ ان میں سے متوفی کرداروں کے سوا سب نے نقلی پینٹنگ کی فروخت سے فلاحی ادارے قائم کر لیے اور لوگوں کی خدمت کرنے لگے۔